اسلامی اصول کی فلاسفی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے الہام اور کشوف کے ذریعے اس کی فضیلت اور برتری کے بارے میں بتایا. اس سلسلے میں ایک کشفی حالت میں حضور کو دکھایا گیا کہ کوئی کہتا ہے، کوئی حضور کے پاس کوئی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر خیبر فتح ہو گیا. تو جی تو اس خیبر، ایک تو خیبر کی وضاحت کا اس میں تمثیلی رنگ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فتح ہوگی، جیسے بہت بڑی کوئی دنیا میں چیز فتح ہو گئی. کوئی اور بھی اس میں کوئی پہلو ہے کہ تبلیغ کے کوئی راستے کھلے کہ افغانستان کے پہلو جی ایک قسم کی خوش آئند توقعات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رہتی ہیں، اور ایک الہام بار بار اپنی خاص علامتوں کے ساتھ خوشخبریاں لے کے آتا رہتا ہے. یہ پہلو تو جاری و ساری پہلو ہے. اور ایک اور پہلو ہے جو اس وقت کے حالات اور اس زمانے کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے. اتنے بڑے عالمی چیلنج میں جس میں مسلمانوں میں سے بھی شدید مخالف شامل ہو رہے ہوں، اور آریا، عیسائی، ہندو، ہر قسم کے لوگ، اس زمانے میں اس جلسے پر فتح حاصل کرنا بہت بڑی چیز تھی. ایسی فتح کہ سارا جلسہ بول اٹھے کہ یہی مضمون ہے جو بالا رہا ہے، اور اس کے متعلق پہلے سے پیشگوئیاں کر دی گئی ہوں کہ ہاں یہ ضرور فتح ہوگا. اور جو کمزور ایمان والے ہوں یا ڈرپوک ہوں، ایمان کا حوالہ جانتا ہے مگر ڈرپوک ہوں، وہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں یہ غلط نہ نکلے اشتہار اونچے لگوائیں تاکہ نیچے سے لوگ پڑھ نہ سکیں. جی خالد مولوی صاحب کے یہ حال تھا، اشتہار اونچے لگواتے تھے کہ نیچے سے دیکھ کے کوئی عام نظر والا پڑھ نہ سکے. اور پہلے تردد رہا کافی، جب اصرار کیا گیا کہ آپ کو ایڈمیشن کا حکم ہے، آپ لگوانے ہیں، تو پھر یہ انہوں نے ہوشیاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اعزاز چھین لیا جو ان کو ملنے والا تھا. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بہت بیمار تھے، اور ان کے لیے ان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ مضمون پڑھ سکیں. خواجہ کمال الدین صاحب کو ان کی آواز بھی پرشوکت تھی، اور بہت اچھے مقرر تھے، تو پورا فعال ان پر پڑا، اور ان کو کافی تیاری کرانی پڑی صحیح عربی پڑھنے کے لیے اور اس قسم کے. اور بالکل جب یہ پوری طرح تیار ہو گئے تو اچانک حضرت مولانا عبدالکریم صاحب صحت مند ہو کے آگے حاضر ہو گئے، اور ان کو اس سائے سے محروم رکھا گیا. اس سائے سے محرومی کا فیصلہ وہ خود ہی کر بیٹھے تھے جو اشتہار اوپر لگوا دیے تھے، اور کوئی نسبت ہی نہیں تھی. حضرت مولانا عبدالکریم صاحب جس طرح جان ڈال کے پڑا ہے اور جس قوت اور شوقت سے پڑا ہے، اس کو کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تھے وہ. تو یہ خیبر فتح کرنے کے خدا نے غائبانہ سامان فرمائے، اور پھر بڑے زور اور شان کے ساتھ مسلسل دن بھی بڑھ گیا، اور لوگوں کے آنے میں کوئی کمی نہ آئی. جوک لوگ دور سے آتے تھے، اور حضرت مولانا عبدالکریم سے کی آواز بھی اتنی بلند تھی کہ وہ جو سامعین عمارت سے، اسلامیہ کالج کی عمارت سے باہر بیٹھے ہوئے تھے کھلے میدان میں، ان تک بھی آواز پہنچتی تھی. اور ہمتن گوش ایک پتے کے گرنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی سوائے استفیر کی آواز کے. تو یہ خیبر کا الہام کی بڑی شان سے پورا ہو چکا ہے. اس وقت مزید کئی خیبر خدا نے مقدر رکھے ہیں فتح کے، انشاءاللہ وہ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر